پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ کام یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو چارہ کھلائیں، اس کو پانی پلائیں۔ ناظرین کرام، قربانی کے جانور کو بھوکا اور پیاسا ذبح نہ فرمائیں، یہ یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ جب ہم کسی کو قصاص کے طور پر قتل کریں تو ہمیں ہمارا دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے قتل کریں۔ ایسے ہی جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لیا کریں اور جانور جو ذبح ہو رہا ہے اس کو آرام پہنچایا کریں۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کو اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے ذبح فرمائیں اور ان کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام، چھری کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ ہمارے اکثر دوست احباب یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز کرتے ہیں۔ چھری کو جانور کی نظروں سے اوجھل ہو کر ناظرین کرام تیز کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا تو اس شخص نے اپنی بکری کو اپنی ٹانگ کے نیچے دے رکھا تھا اور ہاتھ سے وہ چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس چھری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس چھری کو پہلے کیوں نہیں تیز کیا؟ تم نے اس چھری کو، کیا تم اس جانور کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام یہ سوال کیا۔ ایسے ہی جو تیسرا کام ذبح سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے جانور کو جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو دوسرے جانوروں سے اوجھل کر کے ذبح کریں۔ دوسرے جانور کے سامنے آپ قربانی کے جانور کو ذبح نہ کریں۔ اگلی بات یہ ہے ناظرین کرام، ذبح کون کرے؟ یاد رکھیں، ذبح کرنے والا شخص اگر مسلمان ہوگا پھر تو جانور حلال ہوگا۔ اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے والا شخص کافر ہو یا ایسا بدعقیدہ ہو کہ جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو ایسا انسان جب جانور کو ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بندہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو، ناظرین کرام، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ اچھا، اگر وہ ذبح نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ قربانی کے جانور کے پاس موجود رہے، کیونکہ قربانی کے جانور کے پاس موجود رہنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کمال سوال کیا آگے سے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشخبری آپ نے سنائی ہے کیا یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا پھر سارے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشخبری صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پاس موجود رہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے ناظرین کرام۔ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ آپ کسی کو جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، چھری کے اوپر۔ اب ناظرین کرام یاد رکھیں کہ دونوں بندوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ان دونوں بندوں میں سے ایک بندے نے بھی یہ سمجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ اس نے پڑھ لی ہے، میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو ناظرین کرام یاد رکھیں آپ کا جو جانور ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کرتے وقت
قصدن بسم اللہ نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو شور شرابہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو بھول کی صورت میں ناظرین کرام وہ جو جانور ہے وہ حلال ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت ناظرین کرام دعا ایک پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا سننے سے پہلے جانور کو لٹانے کا طریقہ بھی سن لیں۔ جانور کو لٹانا کس طرح ہے ناظرین کرام؟ اب ذبح کرنے کے لیے آپ نے جانور کو لٹانا ہے تو جانور کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف ہو، جانور کی جو پشت ہے وہ مشرق کی طرف ہو، جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور جانور کو جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ اگر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، اب دعا کیا پڑھنی ہے؟ دعا یہ پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ ناظرین کرام اس کے بعد آپ نے جب یہ دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے گا تو ناظرین کرام آپ نے پھر جانور ذبح ہونے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھنی ہے ناظرین کرام۔ امید رکھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ذبح کرنے کے، ناظرین کرام اسی کے مطابق اپنے جانور کی قربانی کو راہ خدا میں پیش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔